الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، شہنشاہی، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو مالک ملک خالق کل ہے. درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مقدس مطہر بابرکت ہستی پر. جنہوں نے امت کی ہر اعتبار سے رہنمائی فرمائی ہے. رحمت اور بخشش کی دعا جناب اہل بیت اطہار کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، تابعین عظام کے لیے، فقہاء کرام کے لیے، محدثین عظام کے لیے، علماء کرام کے لیے جو علم وحی کی روشنی میں امت کو تفہیم دین کرواتے رہے، علم وحی کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے. عزیزان گرامی، آج مسلمانوں کا یہ مسئلہ بھی ہے کہ وہ روزہ رکھنے میں کوتاہی کرتے ہیں، لیکن اس سے بڑا ایشو وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان روزہ بھی رکھتا ہے لیکن اپنے آپ کو بدلتا نہیں ہے. یہی وہ مقام ہے جہاں سے روزہ عبادت کی بجائے عادت بن جاتا ہے، اور عادت ایک انسان کے لیے وہ روز مرہ کا کام تو ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی قربت کا ذریعہ نہیں بن سکتی. عادت کیا ہے؟
کوئی بھی کام انسان تکرار سے کرتا رہے تو وہ اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، وہ عمل عادت کہلاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں عبادت، شعور، نیت کی درستی اور تعظیم کے ساتھ اللہ کی رضا و رغبت کو حاصل کرنے والا اور اللہ کی رضا کو مطلوب کر دینے والا جو عمل ہے وہ عبادت کہلاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب ہم عادت اور عبادت میں فرق دیکھتے ہیں تو اگر اس کا ہم گراؤنڈ میں دیکھیں تو کام ایک ہی ہے۔ روزہ رکھنے والا روزہ رکھتا ہے روٹین ورک میں، ایک عام صبح اٹھا، شام کو صبح سحری کی، شام تک وقت گزارا، سحری کر افطاری کر لی، ایک روٹین ورک ہے جس کو وہ عادت بنا چکا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ شخص جو روزہ رکھتا ہے مکمل شعور کے ساتھ، نیت کی درستی کے ساتھ اور اس کی تعظیم کرتے ہوئے، اللہ کی رضا و رغبت کو حاصل کرتے ہوئے روزہ وہ بھی رکھ رہا ہے، لیکن فرق کہاں ہے؟ فرق انسان کے دل میں ہے اور اس کی نیت میں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، انما الاعمال بالنیات۔ کام انسان کے زندگی میں بہت سے وہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں، لیکن جب نیت کی درستی ہوگی، نیت کا قبلہ درست ہوگا، انسان تعظیم اور اللہ کی رضا کو مطلوب کر کے کرے گا تو ایک عادت ہوگا، ایک عبادت ہوگا۔ عزیزان گرامی، بہت سے لوگوں پر رمضان آتا ہے، وہ روزہ بھی رکھتے ہیں۔ وہ روزہ رکھتے ہیں اس لیے کہ ہر ایک روزہ رکھ رہا ہے، ان کی فیملی میں ہر شخص روزہ رکھتا ہے، اور معاشرے کا، ان کے خاندانوں میں یہی طریقہ ہے کہ ہر شخص روزہ رکھ رہا ہوتا ہے، بچوں کو ہی روزہ رکھنے کی ایک پریکٹس کروا دی جاتی ہے اور سب روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اصل حقیقت سے جب انسان محروم ہو جاتا ہے مقصدیت، اور جب اس کا فلسفہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ روزہ بھی عبادت کی بجائے عادت بن جاتا ہے۔ جب انسان مقصدیت کو اور اس کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کا قرآن ہمیں بالکل واضح فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، ایسا نہیں کہ تم سے پہلے نہیں کیے گئے، یہ پہلی اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کا حکم پہلا نہیں ہے، یہ پہلے بھی احکامات اترتے رہے ہیں، لیکن تم پر جو روزہ کا ایک فرضیت کا اللہ نے عمل رکھا ہے، اس کا مقصد عادت نہیں، عبادت ہے۔ اس کا مقصد اس کے روزے کی مقصدیت کو سمجھنا ہے، اس کے فلسفے کو جاننا ہے، اور اللہ کی قربت کے ذرائع کو ڈھونڈنا ہے، اور اللہ کی قربت تک پہنچ کر اللہ کی رضا و رغبت کی اس منزل کو پہنچنا ہے۔ اگر ایسا ہے تو سمجھ لیجیے یہ روزہ عبادت ہے، ورنہ عادت تو انسان پوری کر ہی لیتا ہے۔ عزیزان گرامی، انسان کی روزہ رکھنے کی جو ایک پریکٹس ہے، اس کی یہ ایک اللہ کی طرف سے دیا گیا جو فریضہ ہے، یہ عبادت سے عادت بن جائے، اس کی علامت مختصر جو علماء نے، ائمہ نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ عادت، روزہ جب عادت بنتا تو اس کی علامت یہ ہے، انسان، ایک آدمی، ایک روزے دار، وہ اپنے روزے میں، اپنے رمضان میں اس کو کھانے پینے، مشروبات، افطاری اور سحری کے انتظامات کی فکر مستقل لاحق رہتی ہے۔ وہ اسی فکر میں صبح و شام کرتا ہے، صبح افطاری میں کیا ہے، سحری میں کیا ہے، اس کے فیملی کے لوگ افطاری سحری بنانے میں وہ ایک وقت صرف کرتے ہیں۔ افطاری بن رہی ہے تو کب سے شروع ہوئے، اس کی دورانیے میں نماز، اس میں جو بہت سی عبادات، بہت کچھ جو ایام معدودات تھے، بالکل تھوڑے سے گنے چنے دن تھے، اس میں بہت کچھ کرنے والا تھا، لیکن ایک باری بھرکم افطاری کا ایک سسٹم اور پورا نظام، جس میں وہ پورے کا پورا ٹیبل کی سجاوٹ، اس طرف توجہ رہے اور انسان سحری اور افطار پارٹیوں کو انجوائے کرنے پہ بھرپور توجہ دیتا رہے،
اور اس کی فکر، انسان کی سحری افطاری کے انتظامات کی فکر نسبتاً زیادہ ہو جائے اس بات کے کہ وہ اپنے جذبات اور دل کو پاک کرے۔ گویا کہ ہم کہہ سکتے ایک طرف اس کو اپنی روح کی پرواہ کرنی چاہیے تھی جس مقصد کے لیے رمضان آیا تھا، بلکہ اس مقصد کو لے کر انسان کو آگے بڑھنا چاہیے، تو اس نے کیا کیا؟ اپنے جسم کی پرواہ کرتے ہوئے ہمتاً گوش ہو کر اپنے جسم پر توجہ دینا شروع کر دی۔ عزیزان گرامی، یہاں یہ بات بھی عرض کرنا ضروری ہے کہ افطاری اور سحری کے انتظامات اپنی فیملی کے افراد ان کے مطابق اس کی ورتھ جو ہے اس کے مطابق انتظامات کرنا یہ ہماری ضرورت ہے۔ آپ کو افطاری اور سحری کی دعوتیں مل رہی ہیں، اس کو قبول کرنا یہ ضروری ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ انسان کی زندگی کا مقصد، جب ایک رمضان اس کی زندگی میں آیا، اس کی زندگی میں اس رمضان کا مقصد اس کی روح ہے۔ جب انسان روح کی طرف توجہ دینے کی بجائے اپنے جسم پر توجہ دینا شروع کر دے، جسم پر توجہ دے، یہ اس کی ضرورت ہے، لیکن نسبتاً روح کی بجائے توجہ جب جسم کی طرف چلے جائے تو سمجھ لیجئے کہ ایک مسلمان اس کا جو روزہ ہے اس کی عبادت کا مقصد ختم ہونا شروع ہو گیا۔ عبادت کی روح جو ہے وہ انسان کی روح میں اترتی ہے تو ایک عادت عبادت بنتی ہے۔ اور عزیزان گرامی، جب انسان، ہم بات کر رہے ہیں، جب عبادت اب عادت بنتی ہے، رمضان کی راتیں کھیل کود میں اور دیگر سرگرمیوں میں، دن روزمرہ کی مصروفیات میں، اور انسان اپنی روٹین صرف چینج کرتا ہے، اپنا روزمرہ کے جو معاملات وہ چینج کرتا ہے، باقی سب کچھ ویسے کا ویسا چلتا ہے۔ کھانے پینے کا جو ایک دورانیہ تھا، کھانے پینے کا جو وقت تھا، اس کو تبدیل کر دیا گیا، باقی ہر چیز ویسے کی ویسی چلتی رہے، تو یاد رکھیے گا یہ روزہ پھر عبادت سے بڑھ کر اب عادت کی طرف جانا شروع ہو گیا ہے۔ عزیزان گرامی، حقیقی روزہ وہ ہے جو انسان کے جسم پر تو اثر انداز ہو ہی، لیکن اس کے دل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ حقیقی روزہ وہ ہوتا ہے جو عادت نہیں عبادت ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پیغام پہنچا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص روزہ رکھنے کے باوجود اپنی عادت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے اعمال بھی ویسے کے ویسے ہی ہے، اس کے بول کلام سے ویسے کے ویسے ہی الفاظ صادر ہو رہے ہیں، اس کا عمل ویسے کا ویسے چل رہا ہے، وہ اپنی عادت کے مطابق ہی چل رہا ہے، بس اس نے فرق یہ پڑا کہ بس صبح سحری کر لیتے ہیں، شام کو افطاری کر لیتے ہیں، بس ختم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا یہ کھانا پینا چھوڑنا مجھے اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ کھانا پینا ہے تو اس نے خود کھانا چھوڑنا، تو اس نے خود چھوڑنا، مجھے اس چیز کی کیا پرواہ۔ جو مقصود تھا لعلکم تتقون، جو عادت سے عبادت بنانے والا جو عمل تھا، جو بنیادی نقطہ تھا ایک مسلمان کے لیے کہ انسان اللہ کے قریب ہو، اس کی قربتوں کے رستوں کو تلاش کرے، اللہ کی محبت کی جو منزل تھی اس کو پانے کے لیے اپنے آپ کو اپنا مجاہدہ کرے، اپنے دن اور راتوں میں غور و فکر کرے، راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دے۔ جب ایسا نہیں کیا تو یاد رکھیے یہ عبادت نہیں بلکہ عادت ہے، جس کا قطعی طور پر انسان کو، ایک مسلمان کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، ایک مسلمان روزہ رکھنے کے باوجود بھی غیبت سے باز نہیں آتا، روزمرہ کے جو اس کی زندگی کے کام تھے ویسے چل رہے ہیں، تو سمجھ لے کہ اس کی زندگی میں ایک عبادت جو اللہ نے بہت ہی خوبصورتی کے اس کے ساتھ اس میں اس کو داخل کیا تھا، وہ اس سے ویسے ہی گزر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں روزے کو، لیکن یہ روزہ ایک عبادت سے عادت کیوں بن جاتا ہے؟ اس کے اسباب میں ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم جب رمضان شروع ہوتا ہے تو بہت زیادہ اہتمام، رمضان آ گیا، جیسے ہی 2 سے 3 دن گزرتے ہیں تو ہماری وہ ساری کی ساری جو جذباتیت تھی، ایمان کا لیول تھا، پھر ذرا تھوڑا سا وہ نیچا ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے،
پھر انسان اپنے روٹین ورک میں آ جاتا ہے. صبح سحری کی، شام کو افطاری کی، نماز پڑھی اور ختم، بات ختم اور آگے چلے. عزیزان گرامی، کسی کام کا عادت ہو جانا، کسی کام کا انسان اس کا عادی ہو جائے، آٹو سسٹم کے ساتھ صبح اٹھے شام ہوئی یہ کام چلتا رہا، انسان کا جسم تو یہ کام کر رہا ہوتا ہے لیکن دل اس میں شریک نہیں ہوتا. یاد رکھیے، روزہ کوئی سالانہ ڈائٹ پلان نہیں ہے کہ آپ نے رمضان سے پہلے صبح شام دوپہر جب بھی جل چاہیں جو اپنی مرضی کے مطابق آپ کی ضرورت میں کھائیں پئیں، لیکن رمضان میں اللہ نے آپ کو ڈائٹ پلان یہ دیا کہ صبح کھائیں گے اور اس کے بعد شام کو کھائیں گے، درمیان میں کچھ نہیں کھائیں گے کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت ہے. یہ روزہ کوئی ڈائٹ پلان نہیں ہے کہ انسان اپنی روٹین کی زندگی میں گزارے، نہ ہی یہ کوئی روایتی رسم ہے کہ چلتی آ رہی تھی ہم نے بھی رکھ لی، بات ختم. ہمارے باپ دادا نے رکھا، ہمارے ارد گرد کے لوگ رکھتے ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے مسلمان معاشرہ روزہ رکھتا ہے، ہم نے بھی رکھ لیا. عزیزان گرامی، یہ روایتی رسم نہیں ہے بلکہ یہ اطاعت کا، اللہ کی قربت کا عظیم ترین مظہر ہے. جو اس عظیم ترین مظہر کو لے لیتا ہے گویا کہ کامیاب ہو گیا. ہم نے اس عبادت کو عادت بنا لیا، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اس کو روٹین ورک سمجھا. پہلے کچھ دن، اس کے بعد پھر چل سو چل، پھر گنتی شروع، 5 روزے، 6 روزے، 8 روزے، 15 روزے. اس کے بعد جب رمضان گزرتا ہے تو 100 گزر گیا اللہ کی سپرد. عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ ہم اس عادت کو جو ہم بنا چکے ہیں، یقین کیجئے سب سے پہلا مخاطب میں خود ہوں اپنی اس بات کا، اور ہم سب اس عظیم عبادت کو عادت بنا چکے ہیں. ہم اس عادت سے عبادت کا سفر کیسے طے کریں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ عادت نہ رہے بلکہ عبادت بنے. تو عزیزان گرامی، اس سفر کو طے کرنے کے لیے ہمیں اب کچھ کرنا پڑے گا. یہ بیٹھے بٹھائے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. عادت سے اپنی اس عظیم عبادت کو جو ہم نے عادت میں کنورٹ کیا تھا، ہم اس کو عبادت میں لانا چاہتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے ہم جو کام کریں گے وہ ہے احتساب. احتساب کریں گے، اور احتساب کہا جاتا ہے انسان اپنے آپ کو پرکھتا ہے. اور احتساب کا عمل اگر شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے انسان اپنی نیت سے کرتا ہے. تو ہر روز نیت کی تجدید کریں. پہلے 1-2 دن رمضان کی ہائپ کریٹ کی تھی اور انسان سمجھتا ہے کہ رمضان ہے. ہر روز اپنے آپ کو سمجھائیں اور بتائیں رمضان ہے، آج رمضان کا اتنا روزہ ہے، آج کے دن میں نے یہ کام کرنے ہیں. اور ان سارے کے سارے کاموں کی بنیاد وہ للہیت ہونی چاہیے، اور اپنے آپ کو بدلنا، اپنے رب کی رضا کو مقصود ہونا چاہیے، اپنے رب کی رضا کا مقصد اس کو حاصل ہونا چاہیے. عزیزان گرامی، اور احتساب کیا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا. جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے، مسلمان ہے، اور وہ اللہ کی اطاعت گزاری میں سارے کے سارے کام کرتا ہے. مثلا اس کو کہا گیا کہ آپ نے رمضان کا روزہ جب رکھنا ہے تو یہ وقت ہے، یہ ختم ہو رہا ہے، اس دورانی میں آپ نے یہ نمازیں پڑھنی ہے، فرائض کو ادا کرنا ہے، یہ کام بھی وہ کرتا ہے. واحتسابا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو ایک پلڑے میں رکھ کر اپنا چیک اینڈ بیلنس بھی کرتا ہے. ہر روز اپنی نیت کی تجدید بھی کرتا ہے، اپنے آپ کی درستی کی کوشش بھی کرتا ہے، اپنے آپ کو کٹہرے میں لا کر آج کے پورے دن کا احتساب بھی کرتا ہے. اور وہ سمجھتا اپنے آپ کو یہ سمجھاتا ہے کہ آج تو نے کیا کیا، اپنا روزہ کیسے گزارا، وہ کون سے کام تھے جو تو نے کیے ہیں لیکن نہیں کرنے چاہیے تھے، وہ کون سے کام جو کرنے چاہیے تھے نہیں کیے. یہ سارے کے سارا دن کا احتساب کر لیتا ہے، اللہ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کر لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا شعور والا، نیت کی تجدید والا جو روزہ ہے اللہ کو اتنا پسند ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے سابقہ گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں. عزیزان گرامی، ہر لمحہ ایک مسلمان اس احساس سے روزہ رکھتا ہے کہ وہ رب کی رضوان کی طرف جا رہا ہے. اس احساس کے روزہ رکھتا ہے کہ اس کا روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے،
اس کے کان کا روزہ ہے، اس کی آنکھ کا روزہ ہے، اس کے ہاتھوں کا روزہ ہے. اور جب اس احساس کے ساتھ کہ ہر چیز کا روزہ ہے، تو پھر انسان اپنے گزرے ہوئے وہ سلف صالحین کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کی اصلاح کرتا ہے. ہمارے اسلاف یہ سمجھا کرتے تھے کہ رمضان یہ تربیت کا موسم ہے، یہ اپنے آپ کی درستی کا موسم ہے. اگر ہم نے تربیت کے موسم میں، جس میں ہم نے تربیت کرنی تھی، اس میں تربیت نہ کی تو بعد میں ہماری تربیت کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے یاد پڑتا ہے ہمارے استاذ گرامی یونس بٹ رحمہ اللہ، وہ کلاس میں تھے اور موضوع چل رہا تھا تنظیم الوقت، کہ وقت کی اہمیت اور وقت کے مطابق سارے کام کرنے چاہیے. ایک سیشن کے بعد جب دوسرا سیشن شروع ہوا تو کچھ اسٹوڈنٹ جو تھے وہ اس سیشن میں لیٹ آئے. انہوں نے وہاں ایک جملہ بولا تھا جو با کمال آج کے زمانہ میں ہمارے رمضان میں ایک بہترین تربیت اس کو سمجھا جا سکتا ہے. انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک طالب علم، ایک شخص جب اس کی تنظیم الوقت کی جا رہی ہے، جو اپنے اس تنظیم میں، اپنی اس پریکٹس میں، اپنے اس کلاس میں جو وقت کی اہمیت بتا رہا ہے، جو کلاس اس کو وقت کی اہمیت بتا رہی ہے، اس کلاس میں بھی اگر وہ وقت پر نہیں آتا تو وہ کلاس کے بعد باقی کاموں میں اپنے وقت کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے؟ ساتھ ہی فرمانے لگے بالکل ویسے ہی جیسا کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان اللہ کی رضوان کو لے، اپنی درستی کرے، اپنی اصلاح کرے، اپنے آپ کو وہ ساری کی ساری عادات سے ہٹا کر عبادات میں شامل کر لے. اگر وہ رمضان میں نہیں کر سکا تو بعد میں کیسے کرے گا؟ اس لیے عزیزان گرامی، یہ رمضان درستی کا مہینہ ہے. رمضان میں درستی کا اعلیٰ لیول کریں گے تو بعد میں کچھ نہ کچھ اس کا اثر رہے گا نا. جب رمضان میں ہی وہ درستی کا لیول اب کیا ہونا تھا، رمضان میں ہی ہم نے اس کو عبادت کی بجائے عادت بنا ڈالا ہے، تو بعد میں اس کے اثرات کیسے آئیں گے؟ جیسے ہم نے پچھلے جمعے بھی ذکر کیا تھا کہ صحابہ کرام کے بارے میں راوی فرماتے ہیں کہ 6 مہینے رمضان کے گزرنے کے بعد وہ اس کے اثر میں رہتے اور دعائیں کرتے، یا اللہ رمضان کی عبادات کو قبول فرمانا. اور جب 6 مہینے گزرنے کے بعد اگلے رمضان کی فکر میں لگ جاتے، گویا کہ پورا سال رمضان کے اثر میں رہتے. لیکن ہم وہ لوگ ہیں جو رمضان میں ہی رمضان کے اثر سے بالکل نکلتے جا رہے ہیں. عزیزان گرامی، ہم بات کر رہے تھے کہ ہم عادت سے اس عظیم عبادت کو عبادت تک کیسے لے کے آئیں. تو پہلا کام کیا ہے ہمارے کرنے کا؟ احتساب، نیت کی تجدید. اپنے آپ کو کٹہرے ملا کر کے ہم اس رمضان میں روزہ اور اس کے پورے مہینے کو کیسے چلا رہے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہے. دوسری بات، اللہ کی طرف سے اللہ کی علامات ہیں، اللہ کے شعائر ہیں، ان شعائر کی تعظیم کرنی چاہیے. رمضان اللہ کی طرف سے عظیم شاعرہ ہے، اللہ کی علامات، اللہ کے دیے ہوئے قانون میں سے ایک بہترین اور عظیم قانون ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص بھی اللہ کے شعائر کی، اللہ کے احکامات اور اس کے دیے ہوئے قوانین کی اور اسلام کے ان علامات کی جو اسلام کا اظہار کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اللہ فرماتے ہیں ہاں واقعی اس کے دل میں تقویٰ کی کچھ نہ کچھ رمق باقی ہے. اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الصوم جنہ فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ ڈال ہے. ڈال کا معنی ہم سمجھتے ہیں جب دشمن سے بچاؤ کے لیے اپنے سامنے ایک وہ لوہے کی یا کوئی بھی چیز اس کو سامنے رکھ لی جائے تاکہ دشمن کے وار سے بچا جا سکے. تو روزہ ایک ایسی ڈال ہے، ایسی رکاوٹ ہے جہاں انسان شیاطین کے حملوں سے بچتا ہے. شیطان کے سامنے انسان روزے کو سامنے رکھتا ہے کہ روزہ میرے سامنے ہے، اس لیے شیاطین کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچ سکتے. اور پھر اللہ کی کرنی دیکھیں، رمضان میں شیطان ویسے جکڑا ہوا اور روزہ رکھ کے ہم نے اس کے سامنے اپنے سامنے ڈال بھی بنا لی ہے. اب تو انسان کو روزے میں بڑا اچھا ہونا چاہیے تھا، لیکن
ہمارا رمضان اچھا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس روزے کو روزہ بنایا ہی نہیں، اس کی مکمل تعظیم کی نہیں، اس ڈال کو مکمل تعظیم کے ساتھ، اس کی مکمل ترتیب کے ساتھ اپنے سامنے رکھا ہی نہیں۔ اور تعظیم کیا ہے؟ ایک مسلمان جس چیز کی تعظیم کرتا ہے پوری توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اس کو بجا لاتا ہے تو سمجھ لیجئے وہ اس کی تعظیم کر رہا ہے۔ اگر ہم نے اس کی تعظیم کی ہے تو یقین کیجئے اللہ کے طرف سے بڑی خوشخبری ہے، اللہ ہمارے سامنے شیاطین سے ایک ڈال انشاءاللہ خود بخود مقرر کر دیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اس روزے کو بس ایسا ہی ہے کہ افطاری کا انتظار ہے، افطاری کی ہے، جب افطاری کی تو یہ انسان سمجھ رہا ہے کہ کھانے پینے کی جو سارے دن کی جو رکاوٹ تھی بس ختم ہوئی، ختم، بات ختم، نہ کہ انسان یہ سمجھے کہ سارا دن گزرا تھا، یہ سارا دن گزرنے کے ساتھ میں نے اللہ کی رضا کو حاصل کیا ہے۔ اور جب سارا دن کی ایک بھوک پیاس کے بعد روزے کا انتظار ہے کہ بھوک پیاس ختم ہوگی، کھائیں پیئیں گے، اور صبح سحری اس لیے کھا رہے ہیں کہ سارا دن بھی بھوکے پیاسے رہنا ہے، تو بات تو وہی ہے، پھر یہ عادت ہوئی، عبادت کہاں گئی؟ لیکن یاد رکھیے افطاری کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہمیں تحفہ ملا ہے، فرحتان، اللہ فرماتے ہیں مومن کو اللہ نے یہ خوشی دی ہے۔ اور سحری کرنا یہ کیا ہے؟ یہ اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ ایک آدمی جو سحری کھاتا ہے اس لیے کہ وہ سارا دن بھوکا کیسے رہے گا، صبح سحری کھا لیتا ہے۔ ایک آدمی افطاری کرتا ہے کہ اس نے سارا دن بھوکا پیاسا رہا، اب اس کو کھانے کی ضرورت ہے، وہ افطاری کر لیتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ مومن ہے، وہ مومن جو افطاری اس لیے کر رہا ہے کہ میں نے افطاری کرنی ہے، اس میں کچھ کھانا پینا ہے، کچھ قوت آئے گی تاکہ بعد کے معاملات میں آسانی رہے، میں نے تراویح پڑھنی ہے، میں نے قیام اللیل کرنا ہے، میں نے تندرست و توانا رہنا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے تاکہ اللہ کے سامنے جھکنے میں، اس کے سامنے کھڑے ہونے میں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے مجھے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ افطاری اس نے بھی کی ہے، افطاری اس نے بھی کی ہے، لیکن دونوں کی تعظیم میں، اس کی ترتیب میں فرق ایسا ہے کہ ایک کی عادت بن جاتی ہے، ایک کی عبادت بن جاتی ہے۔ ایک شخص سحری کھاتا ہے اس لیے کہ اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے، وہ کھا رہا ہے اس لیے کہ سارا دن کے کاموں میں کوئی تسلسل میں کوئی کمی واقع نہ ہو، میں نے اپنے روزمرہ کے کام بھی کرنے ہیں اور نمازیں بھی پڑھنی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرنی، دیگر امور سر انجام بھی دینے ہیں، اللہ اس سارے کے سارے اس کی سحری کو اللہ عبادت میں لکھ دیتے۔ بس کام کیا ہے؟ اس کی تعظیم، اس کی ترتیب ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو سمجھ لیجئے ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم اپنی عادت نہیں پوری کر رہے۔ اور عزیزان گرامی، تیسری بات، ایک مسلمان نگرانی کا اس کو احساس رہتا ہے، بند کمرے میں بھی ہو، اکیلا بھی ہو، تو اللہ نے ہمیں یہ ایمان دیا ہے کہ ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں، کہ اللہ دیکھ رہا ہے، روزہ تو اس کے لیے رکھا ہے۔ یہ لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کمرے سے باہر نکلے کھا پی کے آیا کہ نہیں کھا پی کے آیا؟ لوگوں کو پتا نہیں چلے گا، لیکن اللہ کو پتا ہے، اس لیے ہم بند کمرے میں بھی ہو نہیں کچھ کھاتے پیتے۔ یہی احساس اپنے کانوں تک بھی لے آئیے، یہی احساس اپنی آنکھوں میں، اپنی زبان میں، اپنے دل میں، کہ میں اپنی آنکھوں سے کچھ ایسا نہیں کروں گا اس لیے اللہ دیکھ رہا ہے، آنکھوں سے کچھ نہیں سنوں گا، ہاتھوں سے کچھ نہیں کروں گا، اپنا سکرین ٹائم جو ہم نے رکھا ہوا ہے، اپنی سکرین کو، اپنے موبائل کی سکرین کو اچھا استعمال کروں گا اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اپنے اس احساس کو اپنے سارے کاموں میں داخل کر دیجئے، انشاءاللہ وہ عادت سے عبادت بن جائے گی۔ اور چوتھا کام اور آخری کام وہ یہ ہے، ہمیں اپنی اس عظیم عبادت کو عادت سے عبادت کی طرف لانے میں وہ ہے کہ غیر معمولی کاموں کو سر انجام دے، جو آپ کے معمول میں نہیں ہیں، آپ کی روٹین میں نہیں ہیں۔ روٹین میں ہم اپنے اللہ کے سامنے کچھ پیش کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں تو کچھ زیادہ کر دیں تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ میں کچھ کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح تراویح پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو اس کو بوجھ سمجھنے کی بجائے اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھیں، اور اس کے قیام کو ہم اگر کوئی مجبوری نہ ہو شرعی اعتبار سے تو ہم اس کو اپنے اللہ کی طرف سے ایک نعمت سمجھیں، اور اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اپنے اللہ کے حضور کھڑے ہوں، اور آخر میں رمضان کے آخر میں اسی تراویح کو پیش کر کے ہم کہیں پیارے اللہ تو نے خود کہا تھا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اے اللہ ہم نے رمضان کی تراویح پڑھی ہے تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ عزیزان گرامی، تراویح پڑھنے کے بعد روٹین نہیں ہے صبح اٹھ کے کچھ پڑھنے کی، لیکن صبح اس کے پھر بھی کچھ دو نفل پڑھیں، اللہ کے سامنے اس کے سامنے روئیں، اس کے سامنے کچھ عبادت کریں تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہم کچھ الگ سے کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے کر رہے ہیں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا شخص ہے جس کو آپ معاف نہیں کر سکتے، ہماری زندگی میں ایسے معاملات ہوں، اس کو معاف کر دیں، روٹین سے ہٹ کے کچھ کریں تاکہ احساس ہو رمضان آیا تھا، کچھ اور نہیں، رمضان آیا تھا، ہمارے رمضان نے ہمیں فائدہ دیا ہے۔ عزیزان گرامی، اور بہت کچھ ہے جو روٹین سے ہٹ کے کرنے والا ہے، اس کو کرتے جائیں، انشاءاللہ ہمیں احساس ہوگا ہم عادت نہیں عبادت پر کر رہے ہیں۔ اسی خلاصے کے ساتھ کہ ہم رمضان میں داخل ہو چکے ہیں، عادت سے ہٹیے، عبادت میں آئیے، اور وہ سارے کام جو ہم نے اس کو آج کے مجلس میں ہیں ہم نے یہ سیکھے ہیں کہ ہم اس کو عادت کو عبادت میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں، ان 4 باتوں کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔